شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر خارجہ نے کورونا وائرس کی عالمی وبا کی روک تھام کے لیے علاقائی سطح پر مشترکہ حکمت عملی وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت نقد امداد کے لیے 29 ارب 72 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ انسداد ٹڈی دل کے لیے مربوط اور جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شیخوپورہ کے قریب آج سے پہر ایک ٹرین اور کوسٹر کے تصادم میں 15 سکھ یاتری ہلاک ہو گئے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کورونا وائرس کے خلاف علاقائی سطح پر مشترکہ حکمت عملی وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ آج اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر ہادی سلیمان پور سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے اقتصادی تعاون تنظیم کے وزرائے صحت کا فوری آن لائن اجلاس بلانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کو کورونا وائرس کے معاشی اثرات سے عہدہ برآ ہونے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی قرض ادائیگی میں رعایت کی تجویز کے خط و خال سے متعلق آگاہ کیا۔ امریکہ نے کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے پاکستان کو 100 وینٹیلیٹرز فراہم کیے ہیں۔ یہ وینٹیلیٹرز کراچی میں ہنگامی امدادی ادارے کے حوالے کیے گئے۔ ایمبیسڈر پال جونز نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ کورونا وائرس کے خلاف پاکستان کے اقدامات میں اس کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکی ساختہ وینٹیلیٹرز پاکستانی مریضوں کے علاج معالجے میں انتہائی معاون ثابت ہوں گے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4087 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,21,896 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 78 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 4,551 ہو گئی ہے۔ اس دوران کورونا کے 22,941 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک کورونا وائرس سے متاثرہ 1,13,623 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت 37,25,000 درخواست دہندگان کی مالی معاونت کے لیے 29 ارب 72 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری خزانے کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں صوبائی، علاقائی اور ضلعی کوٹے کے امتیاز کے بغیر دی گئی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ پنجاب حکومت نے ایس ایم ایس کے ذریعے تصدیق شدہ 7 لاکھ درخواست گزاروں کو مالی معاونت فراہم کرنے پر پہلے ہی اتفاق کیا ہے۔ پاکستان نے گلگت بلتستان میں انتخابات کے بارے میں بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروق نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت جو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کی بندوق کی نوک پر جعلی انتخابات کرواتی رہی ہے اور جس نے مقبوضہ علاقے کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں بدل دیا ہے، اس کے پاس گلگت میں انتخابات پر تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر سید فخر امام نے کہا ہے کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے مربوط اور جامع اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ آج سے پہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ٹڈی دل کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت نے 26 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کمی رہ گئی تو وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو درکار فنڈز فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے 5 ہیلی کاپٹر فراہم کیے ہیں، جبکہ وزارت غذائی تحفظ کے پاس ترکی سے ایک طیارہ کرائے پر لینے کے علاوہ 3 طیارے ہیں تاکہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے فضائی اسپرے کیا جائے۔ آج تیسرے پہر شیخوپورہ کے قریب ایک ٹرین اور کوسٹر کے تصادم میں 15 سکھ یاتری ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے کے مطابق سکھ یاتریوں کو لے جانے والی کوسٹر سچا سودا کے قریب ریلوے پھاٹک پر ٹرین سے ٹکرا گئی۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا نے حادثے کے بارے میں معلومات کے لیے کنٹرول روم قائم کیا ہے، جس کا نمبر ہے 0563612895۔ وزیر اعظم عمران خان نے حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے زخمیوں کو ہر ممکن بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ افغانستان کے صوبے بغلان میں پولیس کی بختربند گاڑی سڑک پر نصب بم سے ٹکرانے سے 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔